نامور شاعر منیر نیازی سے ملنے ٹاؤن شپ لاہور میں ان کے گھر پہنچے۔ ملازم نے استقبال کیا۔ ان کے کمرے میں کھڑکی کے راستے داخل ہونا پڑتا ہے۔ آپ کے گھر میں آنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں بلکہ کھڑکی استعمال کرنی پڑتی۔ اس کو دروازہ بنانا چاہتا تھا تو کچھ خواتین نے کہا اس کو رہنے دیجئے، اس سے گزرتے ہوئے تھرل سا محسوس ہوتا ہے، جیسے آدمی چور دروازے سے کسی کو ملنے جا رہا ہے۔ کیا شاعر اور ادیب عام لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں؟ ایک سطح پر تو عام ہی آدمی ہوتے ہیں کہ اس کی توجہ زیادہ کتاب کی طرف ہوتی ہے، سوچنے کی طرف ہوتی ہے، لیکن عجیب بات ہے ساری زندگی وہ لکھتا رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ شاعر ہی نہیں تھا۔ وہ کون سے شاعر ہیں جو ساری زندگی لکھتے رہتے ہیں اور وہ شاعر ہی نہیں ہوتے؟ ہاں، ان کو پتہ ہے کہ شاعر کی بڑی عزت ہوتی ہے اور نام اس کا آتا ہے اخباروں میں۔ ان کو میں شاعر نہیں کہتا، ورسیفائر کہتا ہوں۔ شاعر بڑا ہوتا ہے، فلاسفر بڑا ہوتا ہے یا سائنسدان؟ میرے نزدیک شاعر، اور سائنسدان بھی اس سے لے کر خیال کو اپنی نئی بات کرتا ہے، چاند پر جانے کا تصور تک وہ دیتا ہے۔ سائنسدان کوشش کر کے چاند تک پہنچتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیح ان کا معمول ہے۔ گھر کے لان میں واک کی۔ آپ کے کئی نقادوں کا کہنا ہے کہ آپ میں تخلیقی جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ کہیں مالی آسودگی نے تو آپ کے تخلیقی جذبے کو نقصان نہیں پہنچایا؟ ہو سکتا ہے، مالی آسودگی تو ہم پر کبھی آئی نہیں، لیکن یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اب نئی کار بھی آ گئی، گھر بھی اپنا ہے، نسبتاً پہلے سے بہتر حالات ہیں اب آپ کے۔ ہو سکتا ہے، یا مہنگائی، پولیٹیکل کیاس، اس قسم کے ہمارے ارد گرد ہاف ویٹڈ لوگوں کی کثرت یہ مجھ پر اثر انداز ہوئی ہو کہ کہیں سے تخلیقی چیز نہیں ہمیں ملتی، کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کریٹیوٹی ختم ہو گئی، میرا اندازہ ہے۔ آپ قیام پاکستان کے ساتھ تخلیقی جذبے کے ختم ہونے کو مشروط کیوں کر رہے ہیں؟ ایک بڑی بلونگنگ ہم نے کھو کر ایک نئی بلونگنگ کے لیے ہجرت کی۔ نئی بلونگنگ ہم پا نہ سکے، بنا نہ سکے۔ ابھی تک ہم ایک نیشن نہیں ہیں، ہم ایک کراؤڈ ہیں، ہجوم ہے۔ آپ ہوں، ناصر کاظمی ہو یا انتظار حسین، ہجرت کا گہرا تاثر نظر آتا ہے۔ اور وہی جو ماضی ہے وہ تخلیق میں ایک عمل دخل رکھتا ہے۔ تو کیا قیام پاکستان کے بعد آپ کی نظر میں کوئی بڑا غزل گو پیدا نہیں ہوا؟ میرا نہیں اندازہ۔ کس کو آپ بڑا مانتے ہیں؟
ابھی تک ساری چیزیں یوں ہوا کہ کسی سیاسی فیض کو ہم سب سے پہلے لیتے ہیں، بڑا ایک شاعر تھا جو قیام کے بعد ہمارے لیے بڑا ایک شاعر. اس کی سب سے پہلی لائن تھی نظم، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سار، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اس پر تو آپ نے بھی کہا ہے منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، حرکت ہے تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. وہ ساری اتنی سچویشنز کے بعد میں نے ابتدا میں یہ چیزیں نہیں لکھی. دیکھنے کے بعد میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، آپ اسے اسٹڈی کرنا کہہ لیجئے، مشاہدہ کرنا کہہ لیجئے، محسوس کرنا کہہ لیجئے. میں دیکھتا ہوں، فوراً فتویٰ نہیں دیتا ہوں. ہوا ایسا کہ فیض صاحب کے پاس پنڈی سازش کیس کے بعد کچھ کام کی باتیں آئیں، ایک نئی قسم کا تجربہ ہوا. رسن و دار و رسن، منصفی، زنداں، یہ ساری اصطلاحات ان کی اس پابندی اس تجربے سے آئی. انہوں نے خود کو بھی بہت ریپیٹ کیا اور ان کے جو آگے ہوتے ہیں بغل بچے انہوں نے بھی بہت ریپیٹ کیا. قدر کھو گئی، کیونکہ ایک شاعر بڑا ہوتا ہے نا تو باقی کے اس کو نقل کرنے میں زندگی بسر کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے، ایک میر پیدا ہو بہت میری پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کی انا پرستی مشہور بھی ہے اور بدنام بھی. کیا آپ کو اپنے علاوہ بھی کسی کی شاعری پسند ہے؟ نہیں، پسند ہو تو میں کہتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو شاباش دیتا ہوں، اس کو سنتا ہوں اسے. لیکن وہ اسٹرے ہے کہیں کہیں، کوئی مجموعی طور پر بڑا بننے کی طاقت نہیں. بہت سے ہم اثروں سے آپ کی چشمک چلتی رہتی ہے، کیا اس میں ذاتی حسد شامل ہے یا کچھ اور؟ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، لیکن اب جمیل الدین علی کا جب کالم مجھ سے نہیں پڑھا جاتا میں اس کو بتاتا ہوں اور لوگوں سے بھی ذکر کرتا ہوں. یہ پتہ نہیں حسد ہے کہ رشک ہے کہ نفرت ہے کہ کیا ہے، پڑھا نہیں جاتا اور ناز کرتا ہے اس پر. ایک شعر قاسمی کا مجھ تک نہیں پہنچتا، میرا اندازہ کسی تک نہیں پہنچتا. میں نے پوچھا ہے اس کے ایک شاگرد سے دعا میں نے کہا یار کو اچھا شعر سناؤ اس کا، کیونکہ شعر کی تو اصل خصلت یہ ہے کہ سیدھا جا کے ٹچ کرتا ہے، پھر اندر جا کر اس کے مختلف ڈائمنشنز واہ ہوتے ہیں اندر. کہنے کا وہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. میں نے کہا تمہارا گرو موت سے کوڈی کھیل رہا ہے کہ تم ادھر سے آئے گے تو تمہیں چکما دے کر میں ادھر نکل جاؤں گا، یا یہ تصوف کی بات کر رہا ہے کہ جو کل میں مرج ہوتا ہے تو کل ہو جاتا ہے. احمد ندیم قاسمی کو تو ایک زمانہ مانتا ہے، ہندوستانی شعراء مانتے ہیں، آپ کیوں نہیں انہیں مانتے؟ وہ مانتے نہیں ہیں. یہ کچھ جس کو نہیں مانا جاتا نا وہ اپنی ایک ٹیم چھوٹی سی تیار کر لیتا ہے، پرچہ نکال لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے شاعروں کو بڑا بنا کر دکھاتا ہے. قاسمی کے بارے میں کہا میں نے کہ قاسمی شاعر نہیں ہے، لکھتا ہے، لکھنا ہے اس کو تو جو ہے ایسا ہی بھرتی ہوا تھا وہ شراب پر چھاپے مارنے کے لیے، ادھر رہتا تو ترقی کر لیتے ہیں. آپ انہیں افسانہ نگار بھی نہیں مانتے؟ نہیں، جو شعر اچھا نہیں لکھ سکتا افسانہ کیسے لکھے گا؟ کہ اس کو اس کے بارے میں یہ کہا کہ دیہاتی زندگی کو
بہت انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے، ڈسپلے کیا ہے. ادھر میں دیکھتا ہوں بلونت سنگھ ایک آدمی ہے، اتنے خوبصورت اس کے افسانے ہیں. اور ایک دو ادھر کے یو پی سائڈ کے لکھنے والے ہیں، اعظم کریوی وغیرہ ایسے لوگ ہیں. تو کیا فائدہ، وہ بھی دیہاتی زندگی پر بھی لکھیں، اگر وہ اثر نہیں آپ پر کرتے تو کیا فائدہ ہے لکھنے کا. آپ نے 2 شادیاں کی لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. ایک حساس انسان ہونے کے ناطے کیا آپ اس دکھ کو محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ خدا پرست آدمی ہوں. جو ہو رہا ہے یہ ہونا